بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ روشنی تھی لیکن پھر بھی نگار خانم نے یہ جاں گداز منظر دیکھ لیا کہ غزنی کا درویش زار و قطار رو رہا تھا۔ بابا، آپ میرے لیے رو رہے ہیں؟ نگار خانم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں نہیں روؤں گا تو پھر تیرے لیے کون روئے گا؟ نظام شاہ نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا۔ یہاں کسے اتنی فرصت ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے؟ نگار خانم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نظام شاہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی، اپنے دل میں یہ خیال کبھی نہ لانا کہ میں نے تیرے لیے کچھ نہیں مانگا۔ بہت کچھ مانگتا ہوں اور مانگتا ہی رہتا ہوں، مگر اس کی بے نیازی دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے ہمیں اپنے سایہ کرم سے باہر نکال دیا ہے۔ ہم اسی کے سایہ کرم ہی میں تو رہتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں، اور پھر اس زمین پر ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہے۔ اپنی مرضی سے تمہیں جو کچھ دینا چاہتا ہے اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اس کی بخشش و عطا پر کبھی شک نہ کرنا، ورنہ دونوں جہان میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں بابا، نگار خانم نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر حضرت نظام شاہ مزید پریشان ہو جائیں۔ اس کے فیصلے پر ہمیشہ اسی طرح راضی برضا رہنا۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اٹھے اور گھر سے نکل کر اپنی مزدوری کی تلاش میں چل دیے۔ راجہ جے پال سے ہونے والی طویل جنگ میں محمود نے غیر معمولی ذہانت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت ولی عہد غزنی کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ اس کم سنی کے زمانے میں بڑے بڑے سرماؤں کو شکست فاش دینا جنگ و جدل کی تاریخ میں ایک یادگار کارنامہ تھا۔ اس عظیم الشان فتح کا جشن منانے کے لیے امیر سبکتگین نے سرکاری طور پر ایک خاص تقریب منعقد کی تھی جو تقریباً 15 دن تک جاری رہی۔ غزنی کے تمام امراء نے ولی عہد سلطنت کی خدمت میں قیمتی نظریں پیش کیں۔ امیر سبکتگین کی طرف سے 15 دن تک عام رعایا کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ضرورت مند انسانوں کو نقد رقم اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ محمود انتہائی سرشاری کے عالم میں اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ لوگ راجہ جے پال کے دیے ہوئے قیمتی تحائف لے کر غزنی پہنچیں گے اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے برہمن حکمران کی شکست پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ اب یہ انتظار جاری تھا کہ امیر سبکتگین کا ایک سپاہی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا سر دربار پہنچا اور اس نے راجہ جے پال کی عہد شکنی کی خبر دی۔ اطلاع پا کر دربار غزنی میں ہلچل سی مچ گئی اور امیر سبکتگین کا چہرہ نفرت و غضب کی آگ سے جلنے لگا۔ اس نے فوراً ہی راجہ جے پال کے ایلچی دولت رام کو دربار میں طلب کرتے ہوئے کہا، تیرے حکمران غزنی کے شیروں کے ساتھ گیدڑوں اور کتوں جیسا سلوک کیا۔ سبکتگین کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ ہمارے نزدیک تیرے اس گناہ کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر راجہ جے پال اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ کالا کر کے غزنی کی ایک ایک گلی سے گزرے تب بھی اس کا یہ جرم معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تیرے بدعہد اور بزدل آقا نے ہمارے جانباز سپاہیوں کی رہائی کی یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے ہم تجھے آزاد کر دیں۔ دولت رام نے سبکتگین کی غضبناک حالت دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ امیر، میں بے قصور ہوں، بھگوان کی سوگند، مجھے راجہ جے پال کے فریب و عیاری کا اندازہ نہیں۔ تو کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز سارے دربار میں گونج رہی تھی۔ ہم نے اپنے جاں بازوں کی جانوں کے صدقے میں تجھے زندگی کی بھیک دی۔ یہاں سے فوراً چلا جا کہ تو ہماری امان میں ہے۔ تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور غور سے سن لے کہ جب تو ذلیلوں کے ذلیل اور حقیروں کے حقیر جے پال کے پاس پہنچے تو اس سے کہہ دینا کہ ہم اپنے پورے قہر و جلال کے ساتھ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے جاں بازوں میں طاقت ہے تو اپنے ساتھیوں کو اس کی قید سے رہا کرا لیں گے، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس نے بدعہدی کے ساتھ بزدلی کی بھی بدترین تاریخ رقم کی ہے۔ بلرام سنگھ کی معصوم بچی اور بے سہارا بیوی کا قتل ہماری نظروں میں بڑا سنگین جرم ہے۔ ابھی دربار میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ بلرام سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور باوقار لہجے میں بولا، امیر محترم، یہ میرا ذاتی فرض ہے، اپنے اس بوجھ کو میں خود اتار لوں گا۔ نہیں بلرام سنگھ، امیر سبکتگین نے بلند آواز میں کہا، تم ہمارے بھائی ہو، اس لیے تمہارا غم ہمارا ہی غم ہے۔ صرف تم ہی نہیں، عنقریب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہم تمہارے غم میں کس طرح شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے ایلچی دولت رام کو اپنے چند سپاہیوں کی نگرانی میں ملتان روانہ کیا اور پھر ایک لشکر جرار لے کر ہندوستان کی جانب بڑھا۔ اس زمانے میں ہندو راجاؤں کے دربار کا یہ دستور تھا کہ ملک کے دانشمند برہمن راجا کی داہنی طرف اور راجپوت سپہ سالار بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو یہ معزز درباری
اس حکمراں کو مشورے دیا کرتے تھے۔ اس قانون کے مطابق امیر سبکتگین کے ساتھ بدعہدی کے مسئلے پر غور و فکر کا موقع آیا تو تمام درباری اس نتیجے پر پہنچے کہ راجہ جے پال کا یہ فعل انتہائی نامناسب ہے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ایک ہی آواز بلند ہوئی، ایسے طاقتور دشمن سے وعدہ خلافی کرنا احتیاط اور عاقبت اندیشی کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعہدی ہمارے لیے تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آئے اور ہم پر وہ آفات و مصائب نازل ہوں کہ اس میں ہمارا نشان تک باقی نہ رہے۔ اس لیے احتیاط اور مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ اس ترک امیر سبکتگین سے، جس کا خوف خاص و عام سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، بدعہدی کر کے جنگ نہ کریں اور رعایا کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے کسی حجت کے بغیر وہ رقم ادا کر دیں جس کی بنیاد پر صلح ہوئی ہے۔ مشیروں کی رائے زنی کے دوران راجہ جے پال خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے۔ پھر جب تمام مشیر خاموش ہو گئے تو راجہ جے پال انتہائی تلخ لہجے میں اپنے اراکین سلطنت سے مخاطب ہوئے۔ تم سب کے دماغ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ برہمن حکمران کا طرز گفتگو نہایت تحقیر آمیز تھا۔ تم میں سے کوئی بھی راجنیتی یعنی سیاست نہیں جانتا۔ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ مجھے دشمن سے مہلت حاصل کرنا تھی سو حاصل کر لی۔ سبکتگین اچھا شاطر نہیں تھا، اس لیے میری چالوں کو نہیں سمجھ سکا اور مات کھا گیا۔ تمام مشیر راجہ جے پال کی کم عقلی اور تنگ نظری کا ماتم کرتے ہوئے دربار سے اٹھ کر چلے گئے اور برہمن حکمران نے اپنے تیز رفتار قاصدوں کو انتہائی جذباتی انداز میں تحریر کردہ خطوط دے کر تمام ہندو راجاؤں کے پاس بھیج دیا۔ ان خطوط میں صاف صاف لکھا تھا، میں راجہ جے پال تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ ہندو مذہب کا بدترین دشمن امیر سبکتگین دوبارہ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اس وقت تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ ایک دن تمہارے محلوں میں دھول اڑے گی اور تمہاری چتاؤں کو آگ لگانے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے میری مدد کو آؤ اور اپنے دیوتاؤں کی ناموس کو بچاؤ۔ جے پال کے اس جذباتی خط کا ہندو راجاؤں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور تمام حکمران اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ خصوصاً دہلی، کالنجر، قنوج اور اجمیر کے فرما رواؤں نے بے شمار وسائل کے ساتھ لاتعداد سپاہی جے پال کی مدد کے لیے روانہ کر دیے۔ پھر جب برہمن حکمران سبکتگین کے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 1,00,000 سوار ان گنت پیدل سپاہی موجود تھے۔ انسانی سروں کا سمندر دیکھ کر راجہ جے پال کے مشیر، جو اسے احمق قرار دے رہے تھے، بے قرار چیخ اٹھے تھے، اب سبکتگین کو دنیا کی کوئی طاقت شکست سے نہیں بچا سکتی۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے بہت مختلف تھی۔ اس وقت راجہ جے پال نے تنہا اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر سبکتگین کا مقابلہ کیا تھا، مگر اس بار اسے تقریباً سارے ہندوستان کی عسکری پشت پناہی اور قوت حاصل تھی۔ تمام ہندو راجاؤں نے اپنے اپنے وسائل کے مطابق راجہ جے پال کے ساتھ عملی تعاون کیا تھا۔ نتیجتاً برہمن حکمران کے پرچم تلے کئی لاکھ سوار اور پیدل سپاہی موجود ہو گئے تھے، اور فوجیوں کی اس کثرت کو دیکھ کر کہنے والوں نے کہا تھا کہ راجہ جے پال اور سبکتگین کے درمیان طاقت کا کوئی توازن موجود نہیں۔ اس لیے اہل ہند کو غزنی کے فرما روا کی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ اس وقت ہندوستان مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن ہندو مذہب بچاؤ کے نعرے نے تمام راجاؤں کو راجہ جے پال کی مدد پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں اب بھی نفاق و تعصب کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر مذہب کے حوالے نے انہیں وقتی طور پر آپس کے اختلافات بھول جانے کی راہ دکھائی تھی۔ بظاہر وہ ہندو دھرم کو بچانے کی فکر میں تھے، لیکن درپردہ وہ اپنے اپنے اقتدار کی حفاظت کر رہے تھے۔ سیاسی صورتحال کا یہ پہلو صاف نمایاں تھا کہ اگر راجہ جے پال جیسا طاقتور حکمران امیر سبکتگین سے شکست کھا جاتا ہے تو پھر چھوٹی ریاستوں کے مستقبل کی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک بار مسلمانوں کے قدیم ہندوستان کی سرزمین پر قدم جم جاتے تو پھر ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی دراز ہوتا چلا جاتا۔ یہی سوچ کر کلنجر، دہلی، قنوج اور اجمیر کے راجاؤں نے اپنے اپنے خطوط میں جے پال کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ برہمنوں اور راجپوتوں کے درمیان ہمیشہ سے اٹوٹ رشتے قائم رہے ہیں۔ انہیں مقدس رشتوں کے حوالے سے ہمارے افراد اور وسائل کی تمام تر قوتیں آپ کے لیے وقف ہیں۔ آپ سامان رسد اور فوجی طاقت سے بے نیاز ہو کر امیر سبکتگین سے جنگ کیجیے۔ ہمارے پاس اتنی خوراک ہے کہ اگر یہ جنگ 10 سال تک بھی جاری رہے تو غذائی اجناس کے ذخائر میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور اپنے دھرم پر قربان ہونے کے لیے ہمارے پاس اتنے سر ہیں کہ دشمنوں کے دست و بازو شل ہو جائیں گے اور تلواریں کند ہو کر ٹوٹ جائیں گی، مگر ان کے سروں کی یہ فصل نہیں کاٹی جا سکے گی۔ اس قسم کے خطوط نے راجہ جے پال کے دل و دماغ پر ایک نشہ سا طاری کر دیا تھا، اور طاقت کا نشہ ہوتا ہی اتنا خوفناک ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نشے کے زیر اثر راجہ جے پال کی آنکھیں بھی بس ایک ہی منظر دیکھ رہی تھیں کہ اس نے امیر سبکتگین کو خاک و خون میں ملا دیا ہے اور تاج غزنی اس کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ خیالی نصرت و فتح کا یہ خواب ابھی جاری تھا کہ اسی دوران
ایلچی دولت رام اپنے حکمران سے جا ملا۔ راجا جے پال دولت رام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو یہاں کیسے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنی ذہانت سے سبکتگین کی آہنی سلاخوں کو پگھلا دیا اور اس کی سنگی دیواریں مسمار کر دی؟ نہیں سمراٹ، دولت رام کا لہجہ بوجھا بوجھا تھا۔ سبکتگین نے مجھے ذلیل کر کے اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی دولت رام نے انتہائی رنگ آمیزی کے ساتھ پورے واقعے کی تفصیلات سنا ڈالی اور اپنی طرف سے اس بدترین جھوٹ کا اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمراٹ، سبکتگین نے آپ کی ذات گرامی کے ساتھ آپ کے دیوتاؤں کی مقدس ہستیوں کو بھی اپنے دشنام ترازی کا ہدف بنایا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ہمارے مندروں کو ویران کھنڈروں میں بدل دے گا، سبز ہزاروں اور کھیتوں کو جلا ڈالے گا اور ہمارے متبرک دریاؤں کو انسانی خون سے سرخ کر دے گا۔ دولت رام نے اپنی چرب زبانی سے راجا جے پال کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور پاگلوں کے سے انداز میں ہندو راجاؤں کے سفیروں کو مخاطب کر کے بولا، تم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ دولت رام کیا کہہ رہا ہے۔ شدت غضب کے باعث راجا جے پال کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی۔ مہاراج پہلے ہی دشمن کے عزائم کا ذکر کر چکے ہیں۔ ہندو راجاؤں کے سفیروں نے بیک زبان کہا، نہیں، وہ سبکتگین کے ارادوں کی ایک دھندلی سی تصویر تھی۔ راجا جے پال کے ہونٹوں سے آگ ہی برس رہی تھی۔ میں نے تمہارے آقاؤں اور اپنے دوست حکمرانوں کو جو کچھ لکھا تھا، اس سے صورتحال کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی، کیونکہ بعض باتوں سے میں خود بھی بے خبر تھا، مگر دولت رام نے میری آنکھوں سے کچھ اور پردے ہٹا دیے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی نظروں سے آنے والے وقت کے حقیقی خد و خال دیکھ لو۔ راجا جے پال بڑی عیاری سے ہندوؤں کے مذہبی جنون کو ہوا دے رہا تھا۔ دوسرے راجاؤں کے سفیروں کی موجودگی میں اس قدر اشتعال انگیز باتیں کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ دھرم اور دھرتی کی بنیاد پر اپنے ہم قوم حکمرانوں سے زیادہ مالی اور فوجی امداد حاصل کر سکے۔ دراصل راجا جے پال کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ والی غزنی امیر سبکتگین کی مفروضہ ہندو دشمنی کی آڑ میں اپنی شرمناک شکست اور بدترین عہد شکنی پر سیاست کا گہرا پردہ ڈال سکے۔ وہ ایک زرپرست حکمران تھا۔ دولت کی اندھی محبت کے سبب راجا جے پال ہر سال امیر سبکتگین کو خراج کی ایک کثیر رقم ادا نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجتاً اس نے بدعہدی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر جب اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ امیر سبکتگین دوبارہ بھی خروج کر سکتا ہے، تو اس نے ہندو مذہب بچاؤ کا پرشور نعرہ لگا کر ایک جذباتی ناٹک رچایا اور دیوی دیوتاؤں کے ناموس کا واسطہ دے کر ہندو راجاؤں سے نہ صرف افرادی قوت حاصل کر لی، بلکہ دولت کا بھی ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اب وہ مطمئن انداز میں اپنے شہر کی حدود سے نکلا۔ راجا جے پال کو یقین تھا کہ اب کی بار وہ آسانی کے ساتھ سبکتگین پر غلبہ حاصل کر لے گا اور پھر امیر غزنی کو شکست دے کر ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کے وسائل انہی کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنے حریف ہندو حکمرانوں کو بھی اقتدار سے محروم کر دے گا۔ غرض اپنے سینے میں نفرت، انتقام، فریب اور نفاق کا ایک طوفان چھپائے راجا جے پال محاذ جنگ کی طرف بڑھا۔ اس بار بھی ارمغانہ شیرازی اپنے شوہر راجا جے پال کے ہمراہ تھی۔ اسد شیرازی بھی کسی غلام کی طرح براہمن حکمران کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ درباری پنڈت رگھوناتھ کی موت کے بعد اسد شیرازی کی ہمت کچھ اور بڑھ گئی تھی کہ اب وہی راجا جے پال کی نظروں میں ہندوستان کا سب سے بڑا ماہر نجوم تھا۔ براہمن حکمران کا لشکر کسی مقام پر خیمہ زن ہوا تو رات کی تنہائی میں جے پال نے اسد شیرازی کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ پنڈت رگھوناتھ بھی یہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ مجھے امیر سبکتگین کے مقابلے میں عظیم فتح حاصل ہوگی، مگر ان کی مکمل پیش گوئی تو کجا، اس کا ایک حرف بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ کہتے ہوئے راجا جے پال نے شراب کا لبریز پیالہ اپنے حلق میں انڈیل لیا، پھر اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے بولا، اسد شیرازی، تو نے بھی یہی تو کہا تھا کہ اس مارکے میں فتح ہمارے قدم چومے گی، لیکن تیرا علم بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ براہمن حکمران کے لہجے سے حقارت اور تلخی جھلک رہی تھی۔ اسد شیرازی نے گھبرا کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ گرودیو رگھوناتھ بھی ٹھیک کہتے تھے اور آپ کا یہ نمک خوار بھی درست کہتا ہے۔ اسد شیرازی ایک بار پھر اپنی روایتی لفاظی سے کام لے رہا تھا۔ سبکتگین کی فتح نہیں تھی اور آپ کی شکست نہیں تھی، وہ تو موسم کا ایک مذاق تھا جس نے سبکتگین کو خواہ مخواہ سرخرو کر دیا۔ اس نے وہ جنگ اپنے زورے بازو سے نہیں جیتی تھی، اس لیے آپ نے بھی اپنی ذہانت سے کام لیا اور ہاری ہوئی بازی برابر کر دی۔ میری نظر میں اس سے بہتر سیاسی چال نہیں تھی۔ پھر ہواؤں نے آپ کے سپاہیوں کے ساتھ شرارت کی اور ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو منجمد کر دیا۔ اسی طرح آپ نے بھی سبکتگین کے ساتھ شرارت کی اور اسے غزنی کی طرف خالی لوٹا دیا۔ میں نے پوری زندگی میں آپ جیسا ذہین حکمران نہیں دیکھا۔ بے شک آپ کو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے اور ایک دن ایسا ہوگا۔
ستارے بھی یہی کہتے ہیں اور آپ کا کم ترین خدمتگار بھی یہی کہتا ہے۔ حسن شیرازی کی خوش آمد اور چرب زبانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ راجہ جے پال پورے ہندوستان کی فوجوں کے ساتھ امیر سبکتگین کے لشکر سے ٹکرایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ محمود غزنوی نے آگے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے؟ بلرام سنگھ نے اپنی بیوی اور بچی کا انتقام کیسے لیا؟ یہ سب کچھ جانیے داستان کے اگلے حصے میں۔